جڑے خاندانی لوگ ہوندے نا، جڑا احسان تے نیکی کرے، احسان نیکی کرے، وہ اگلے دن بھلا چھڑ دے نہیں، نسلاں در نسلاں نیکی نو یاد رکھ دے۔ اسا یہ خاندانی لوگاں دے اندر دیکھیا ہے، ایسا ہی ہے نا، خاندان اس طرح اگے پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، نیکی نو یاد رکھ دے، بھلاندے نہیں ہوندے۔ اے بندہ نیچ ہے، علامت کیا ہوندی؟ وہ اگلے قدم تے کیتی ہوئی نیکی نو بھول جاندا ہے، آندے نے ایک کمینہ اور نیچ بندا ہے۔ نیچ طبیعتاں بن گئیاں، اس لحاظ دے نال مبارکباد دے مستحق نے بغیر مبالغے تو کہ موقع عموماً دیکھا گیا ہے، عیاشی، اللہ دے دین نو تار تار کر دینا، اپنی مرضی دے سامنے اللہ رسول دے قرآن دی حیثیت نو نہ رکھنا، شارع بیلیاں دی رضا نو اگے رکھ کے اللہ رسول دی رضا نو پرا کر دینا، ایسے کم جنہاں نال اللہ دا رسول ناراض ہوئے انہاں تے زور دے دیتا جاتا ہے۔ پر یاد رکھ لو، اللہ دی عزت دی قسم ہے، جڑے خاندانی لوگ ہو او نیکی کسی نو بھلاندے نہیں ہوندے، ویکھدے نے مولا ساڈے تے مہربانی اور رحم فرمایا، اولاد ورگی نعمت دتی ہے، اساں اون دی شریعت دی نافرمانی، خدا رسول دی قرآن دی نافرمانی کر کے اللہ رسول نو ناراض نہیں کرنا، اگر اونے نعمت دی اخیر کیتی ہے اساں بندگی دی اخیر کر چھوڑاں گے۔ اولاد ورگی نعمت دیتی ہے، اساں اون دی شریعت دی نافرمانی، خدا رسول دی قرآن دی نافرمانی کر کے اللہ رسول نو ناراض نہیں کرنا، اگر اونے نعمت دی اخیر کیتی ہے اساں بندگی دی اخیر کر چھوڑاں گے۔ کہ اس زمانے دے اندر برائی نے دل دماغ دی پاکی نو ساڑ کے رکھ دیتا، ہر طرف برائی دا دورہ ہے۔ کوئی اپنے نبی دا فرمان سن کے برائی چھوڑن والا ہے؟ کوئی قبر نو سامنے رکھ کے عیاشی دا سامان چھوڑ کے مولا دے قرآن دے پاسے آن والا ہے؟ کوئی انسان ہے؟ کوئی کلمہ پڑھن والا انجدا کہ جڑا برائی وال جائے تو اس نو اپنا پھٹے تے آنا یاد آئے، اپنے نک دے برے یاد آن، اپنے منہ دا برا یاد آئے، او برائی تو ہٹ کے تے اپنے مولا دی طرف راغب ہو جاوے، اپنے مولا دی بارگاہ دے اندر آ کے سر بسجود ہو کے توبہ طائب ہو جائے۔ ہے کوئی انجدا انسان تے سنے اپنے نبی دا فرمان، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنو یا نہ سنو، منو نہ منو، چلو نہ چلو، موت ایک انج دی شے مولا نے بنائی ہے جیڑی سارے نو منا چھوڑ گئی۔ او سنگیا میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار نے ایک گل کیتی تھی، او میں تواڈے سامنے رکھنا وا۔ او یاد رکھ لے، جڑی قوم اپنے وڈیاں نو کنڈ کر دیندی ہے، اپنے وڈیاں دے فرماناں نو اپنے دل دماغ دے اندر نہیں رکھدی، اپنی زندگی اپنے وڈیاں دے طریقیاں دے پیچھے نہیں ڈھالدی، او ذلیل ہو جاندی ہے، برباد ہو جاندی ہے، تباہ ہو جاندی ہے، ذلت دا نشان بن جاندی ہے۔ عزت وہی قوم پاندی ہے او جنہ آخنا ہے زمانہ ایک پاسے ہو جاوے، اسا محمد دا راہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ادھر ویکھ لن سجنا توجہ، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار، گلاں ہوندیاں جان گیاں، گلا بھی کھلدا جاوے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اساں کہڑا روپیاں دی خاطر بولنا ہوندا ہے، قسم خدا دی کر کے آنا وا، ساڈا دل ساڈا مولا جاندا ہے، اساں روپیاں دی خاطر نہیں بول دے، اساں اے نہیں آکھدے خطاب لگیا ہے بڑا خطاب ہویا ہے، لوگاں نے بڑیاں ویلاں دتیاں نے، بڑے پیسے دتے نے، نا نا او خطاب لگ گیا ہے، لوگاں نے بڑے نعرے مارے نے، نعریاں نال خطاب نہیں لگدا، روپیاں نال خطاب نہیں لگدا۔ او سجنا خطاب کدوں لگدا ہے؟ او جدوں تقریراں کیتیاں جان، خطاب کیتا جاوے، نبی دا فرمان سنایا جاوے، رب دا قرآن سنایا جاوے، زانی زنا چھوڑ جاوے، خطاب لگ گیا ہے، شرابی شراب چھوڑ جاوے، خطاب لگ گیا ہے، سود کھان والا سود چھوڑ جاوے، خطاب لگ گیا ہے۔ کیوں؟ اسا اپنا سودا دنیا کمینی نال نہیں کیتا، اپنے محمد دے دربار نال کیتا ہے۔
توجہ ہے نا سجنا درد اخلل بولو نا سبحان اللہ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے چاچے دا بیٹا ہے آپ دے چاچے دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے اپنی سواری تے بٹھایا ہوا ہے میرا نبی تشریف فرمائے پچھلے پاسے جناب والا حضرت عباس پاک دا بیٹا بیٹھا ہوا ہے میرے نبی نے اپنے چاچے دے بیٹے نو کیا فرمایا آپ نے فرمایا او میرے چاچے دیا پترا یاد رکھ لے وہ جدوں سوکھا ویلا آوے جدوں خوشی ہوئے وہ جس وقت مسرت ہوئے وہ جدوں دکھ نہ ہوئے غم نہ ہوئے سوکھے حالات ہون اپنے رب نو نہ بھولی وہ جیڑا خوشی ویلے اپنے رب نو یاد رکھدا ہے دکھ ویلے مولا نو بھلاندا نہیں ساتھ نہیں چھوڑدا قسم خدا دی ادھر دکھ آندا ہے ادھر مولا رحمت دے سائے تھلے ڈھک چھوڑدا توجہ ہے نا سجنا ذرا اخرن بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ مولا تعالی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 11واں سپارہ ہے سورت یونس دے اندر اس راز نو کھولیا ہے مولا فرماندا ہے اے انسان کڈا نیچ بن گیا ہے کڈا ہولا بن گیا ہے اینو پرانا ویلا بھول گیا ہے مثال دینا وا کل تک رو رو کے دعاواں کردا سی مولا اولاد دے اج جدوں اولاد دتی ہے سانو بھول گیا ہے اگے راتاں جاگدا سی کدے کیڑے پیر دے کول کدے کیڑے پیر دے کول کدے کیڑے پیر دے کول اج اولاد لب گئی ہے سانو بھول گیا ہے او سانو کڈ کر گیا ہے او سونیا ادھر ویکھ او جنہاں نے اولاد جمے تے رب نو بھلایا ہوئے او جدوں اولاد جوان ہوندی ہے او اپنے ماں پیو نو بھی بھول جاندی ہے او چتر بھی ماردی ہے اپنی ماں اپنے ماں پیو نو گالاں بھی کڈدی ہے پر یاد رکھ لے وہ جنہاں نے انج تربیتاں کیتیاں ہون انج اپنی اولاد نو تیار کیتا ہوئے کہ ہر دم ہر لمحہ ہر ویلے آپ بھی شریعت تے چلے ہون اپنی اولاد نو بھی چلایا ہوئے اولاد ایڈی فرما بردار بن جاندی ہے ماں ہوئے قدم چومن والی ہوندی ہے باپ ہوئے متھا چومن والی بن جاندی ہے سجنا توجہ ہے نظر دا اخرل بولو نا سبحان اللہ ایک پاسا نہ ویکھ ایک پاسا نہ ویکھ دوویں پاسے ویکھ ایک پاسا نہ ویکھ دوویں پاسے ویکھ اج اگر بے قدریاں کرے گا میرے نبی دے دین دیاں بے قدریاں کرے گا تے پھر یاد رکھ لے تیریاں بھی بے قدریاں ہون گیاں تیریاں بھی بے قدریاں ہون گیاں اولاد جمے کنجریاں نچائیاں ہون اولاد جمے شراباں چلائیاں ہون تے پھر تو آکھے اولاد فرما بردار بن جاوے پھر جنوں اولاد نے جوان ہونا ہے پھر پیران دے تویز کچھ نہیں کرن گے پھر دواواں کچھ نہیں کرن گیاں قسم خدا دی حال تے بن جاندا ہے حال قبر دے اوتے جڑا پانی سٹیا ہوندا ہے او بھی خشک نہیں ہویا ہوندا اولاد زمین دی خاطر لڑائیاں کر رہی ہوندی ہے زمین دی خاطر لڑائیاں کر رہی ہوندی ہے بھول جاندی ہے ماں پیو نو قبراں دے نشان بھی بھول جاندی ہے پر قسم خدا دی او جنہ مولا دی شریعت دے نال دل لایا ہووے وفا کیتی ہووے ادھر ویکھ اولاد کیویں فرما بردار بندی ہے اپنے ہتھاں دے نال ماں پیو دا گند بھی صاف کردی ہے اگر ماں پیو تر بھی جاون اولاد فرما بردار انج دی ہوندی ہے کام نو بعد وچ جاندی ہے ماں پیو دی قبر تے پہلا حاضری دے کے
توجہ ہے نا سجنا درد اخرن بولو نا سبحان اللہ. او سونیا اگر ہوش نہیں کرے گا، اگر ہوش نہیں کرے گا سونیا میرا مولا بڑیاں ہوشاں دوا چھڑدا ہے. او جدوں گل گلاویں پاوندا ہے، جدوں گل گلاویں پاوندا ہے بڑیاں بڑیاں نو سیدھا کر چھڑدا ہے. او جدوں پٹھا ٹنگدا ہے پھر بڑیاں بڑیاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے. او سونیا رب نال لڑائیاں نہیں ہوندیاں اور رب نال مقابلے نہیں ہوندے. اس دربار دے اندر جھکنا ہی پیندا ہے، اس دے اگے ہاتھ ہی بننے پیندے نے تاں ہی خیراں ہوندیاں نے. او سونیا ادھر ویکھ، ادھر ویکھ، اگر یاراں نو راضی کرے، بیلیاں نو راضی کرے، اگر جناب والا اپنے تعلق داراں نو راضی کرے، اللہ رب العالمین نے خوشی وکھائی ہے، پتر دیتا ہے. ایویں مولویاں نو بلا کے اے کیڑا ذوق بنایا ہے، اے جناب والا شراباں ہونیاں چاہیے نے، ایتھے زنا ہونے چاہیے نے، کنجریاں نچنیاں چاہیے نے. او یاراں نو راضی کرے، او مدینے دے تاجدار نو ناراض کرے، قسم خدا دی پھر عاشق نہیں. کیونکہ جڑے عاشق ہوندے نے او آپ نو سکھ دے اندر رکھ کے یار دا دل دکھاونے نہیں ہوندا. او جڑے عاشق ہوندے نے انہاں دا ایمان کیا ہوندا ہے، اساں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیے پر یار راضی رہنا چاہیے. بھائی جان دے نعرہ مارن تے مینوں گل یاد آ رہی علامہ اقبال دی، سناواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. علامہ اقبال رو کے آخدا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. علامہ اقبال فرماندا ہے او تقریراں کرنے والے گھبرا نہ جا، لوگ سن دے نہیں نا نا، اگر نہیں سن دے نہ گھبرا، تو محمد دے بول دے سنا. پھر ویکھی اے زمین جیڑی بنجر ہے اندر اندر آبادی کیویں ہوندی ہے، رونقاں کیویں لگ جاندیاں نے. ہووے محمد دا فرمان عاشق دے دل تے اثر نہ کرے، اے نہیں ہو سکدا. او جڑا محمد دا غلام ہوندا ہے ادھروں فرمان نبی دا سندا ہے، ادھروں زندگی بدل جاندی ہے، پھر بھی دنیا بدل جاندی ہے. تو جو ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. او سونیا ادھر ویکھ، انج دیاں جڑیاں گلاں ہوندیاں نے ہر ایک نو چنگیاں نہیں لگدیاں، یہ انہاں نو چنگیاں لگدیاں نے جنہ دے نصیباں دے اندر مولا تعالی نے رکھیا ہوندا ہے. خیر سونیا ادھر ویکھ، اج کوئی یاراں نو راضی کردا ہے، کوئی بیلیاں نو راضی کردا ہے، کوئی رشتہ داراں نو راضی کر کے نبی دی شریعت دیاں دھجیاں اڑا رہا ہے. ہائے لوگ کدھر گئے وہ جڑے آکھدے سن جگ ناراض ہوے کر دیاں گے، پر مدینے دے تاجدار اساں تینوں ناراض نہیں ہون دیاں گے. قسم خدا دی ایسے لوگ ہاتھ اٹھاندے سن، مولا تقدیراں بھی بدل چھوڑدا سی، زندگیاں بھی بدل چھوڑدا سی. توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. او سنگیا ادھر ویکھ، ایک گل تے میں ابتدائی کیتی ہے،
سمجھ جا حالے ویلا ہے، اگر نہیں سمجھے گا اخیر مولا نو پئی پئی تے رتی رتی دا حساب دینا ہے۔ خیر سونیا انہیں درویش دوسرے پاسے آن لگیا وا پہلے مولا دا قرآن پڑھنا وا۔ او سونیا کافر نے تینو مینو کیڑے راہ تے راہ چھڑیا ہے، تیرے میرے اندر دی رونق نو برباد کر چھڑیا ہے۔ وہ تیریاں میریاں رونقاں اجڑ گئیاں نے۔ ایتھے سلطان ایوبی دی گل سنانا وا، سنا کے پھر مولا دے قرآن والے پاسے آ جاواں گا۔ او سونیا فلماں تو کدوں تینوں فرصتاں حاصل ہون گیاں، ادھر ویکھ گانیاں تو کدوں فارغ ہوے گا۔ سلطان ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی گل سنان لگیا وا، صدقے جاواں ایوبی علیہ الرحمہ جدوں آپ دے وصال دا ویلا قریب آیا ہے، جدوں وصال دا ویلا قریب آیا ہے، فوت ہون لگے نے، اے اسلام دا شیر دنیا تو جان لگیا ہے۔ آپ دی اکھاں وچوں آنسو نے، آپ رو رہے نے، اتھرو بہا رہے نے۔ آپ نو کسے نے پوچھا ہے لاجپال خیر کیوں رو رہا ہے، تینو کیڑا ویلا یاد آ رہا ہے، کیڑے خیالات دی وجہ نال رو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا او یارو مینوں کافراں دا عیسائیاں دا ایک گھلیا ہویا خط پیا یاد آندا ہے، ایک گھلیا ہویا خط پیا یاد آندا ہے۔ او خط یاد کر کر کے میں رو رہا ہاں، او خط یاد کر کر کے میں رو رہا ہاں۔ سونیا او خط کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا عیسائیاں نے میرے وال خط بھیجیا سی، عیسائیاں نے میرے وال خط روانہ کیتا سی۔ انہاں نے آکھیا سی او ایوبیا کنی دیر تک تو ساڈے نال لڑائیاں کرے گا، کنی دیر تک ساڈے نال مقابلہ کرے گا، کنی دیر تک ساڈے نال جنگاں کرے گا؟ اساں تیری قوم دے واسطے انج دا سامان تیار کر رہے ہاں، انہاں نو زنا تو فرصتاں نہیں ہون گیا، انہاں نو بدکاریاں تو فرصتاں نہیں ہون گیا، انہاں دے دل نبی دے پیار تو خالی ہو جاون گے، رب دے عشق تو خالی ہو جاون گے۔ اساں انج دا سامان تیار کر رہے ہاں، انہاں نو برائی دی دلدل دے اندر پھسا دیاں گے، انہاں دیاں زندگیاں اجاڑ دیاں گے، انہاں نو شراباں دے اندر ڈبو دیاں گے، انہاں دے دل دا تعلق مدینے دے تاجدار تو توڑ دیاں گے۔ مینوں خط یاد آندا ہے، میں رونا وا، میری قوم دا کی بنے گا، میری قوم دے حالات کی بن جان گے، اور میرے قوم دے ایمان دا کی بن جائے گا۔ یہ اپنے ایمان نو کیویں بچاوے گی، اپنی غیرت نو کیویں بچاوے گی، اپنے حیا نو کیویں بچاوے گی، اپنے دین نو کیویں بچاوے گی؟ او سونیا ادھر ویکھ، کافر ول ویکھ، اپنے ول ویکھ، کافر سویر شام تیرے میرے ایمان برباد کرن دی سوچدا ہے، کدے ٹی وی دے رہا ہے، کدے ڈرامے دے رہا ہے، کدے فلماں دے رہا ہے، کدے نٹ دے کے وہ تیرے میرے اندر دے حیا دیاں چادراں پا رہا ہے۔ وہ مسلمان تینو یاد ہونا چاہیے اساں تے انہاں دے منن والے ساں جنہاں دا دل گانیاں نال سکون نہیں سی پاندا، محمد دی یاد نال سکون پاوندا سی۔ توجہ ہے نا سجنا دردا اخلال بولو نا سبحان اللہ۔ اور سونیا میں جلدی خطاب مکا دینا مگر میری گلاں تے سن لے۔ وہ سجنا تینو یاد ہونا چاہیے اساں انہاں دے وارث نہیں ہاں، تیرے میرے وڈیرے نہیں سنوندے کہ جنہاں دی اکھ لگے اس حال وچ لگے کہ سامنے فلم چل رہی ہے، کنجری نچ رہی ہے، اللہ دی اذان آواز بلند ہوئی ہے پر غفلت نال ستے پیاں اٹھنا گوارا نہیں، 8 بجدے نے موبائل تے گانا چل رہا ہے تے اکھ کھل جاندی ہے نا نا۔ وہ تیرے میرے وڈیریاں دا ایمان کی سی؟ او تے آکھدے ہوندے سن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے۔ توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں ساتھ عقیدت رکھن والے ساں،
عقیدت رکھن والے سا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے او کھلے آنکھ صلی او کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سونیا ادھر وے او لوگ کدھر گئے اساں تے اپنے بڑیاں کول سن دے رہے ہاں کہ قرآن کھول دے سن چھنڈ دے سن وچوں جو گھٹا نکلدا سی اپنے چہرے تے مل لیندے سن اج کریماں نال چہریاں نو سجان والے رہ گئے پر قسم خدا دی او کریماں والیاں دا حسن قبراں دے اندر رول جاندا ہے پر جنہاں نے چہریاں نو رب دے قرآن دے گھٹے نال سجایا ہوئے او قبر دی مٹی بھی انہاں دا حیا کردی ہے توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ سنگیا گل کر رہا واں ایوبی رو رہا ہے ہائے میری قوم نال کی بنے گا میری قوم نال کی بن جائے گا انہاں دے ایمان برباد ہون گے انہاں دے حیا دیاں چادراں پھٹ جان گیاں پر سونیا ادھر ویکھ میں تینوں قرآن وچوں سمجھانا وا او جیڑا اپنی حیا دی چادر نو بچا لیندا اے او اپنی اکھ بچا لیندا اے اپنے آپ نو برائی تو بچا لیندا اے او دوستا ادھر ویکھ میں مننا وا برائی دی اندر لذت ہے برائی دے اندر لذت ہے پر ایک گل کرنا وا او زندگی دی غلطی سمجھ گئی اپنا لے ایک گل کر لگیا وا ادھر ویکھ سجنا برائی دے نال ثواب ضرور آوندا ہے ایک رات تو زنا اللہ معافی دے اللہ رب العالمین توبہ دی توفیق دے برائی کر بیٹھا ہے بدکاری کر بیٹھا ہے اگلی رات انج بھی ہوے او انج دی رات گزار برائی وال تیرا ذہن گیا ہے برائی وال ذہن متوجہ ہویا ہے ایک ہے اٹھ کے برائی کر بیٹھنا برائی وال جانا ایک ہے برائی تو اپنا دل ہٹا کے رب دی بارگاہ دے اندر آ کے او تینوں پتا ہے او جدوں کتا چک پا لیندا ہے اون دے مالک نو آواز مارنی پیندی ہے جدوں دل برائی نال بھریا جاوے برائی وال نہیں او نیٹ کھول کے ننگیاں فلماں نہیں فوراً مولا دے قرآن والے پاسے آ وضو کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاد کر مولا اس نفس دے کتے نے مینوں چک پا لیا ہے مینوں بچا لے اللہ دی عزت دی قسم ہے برائی دے اندر لذت نہیں جیڑی لذت مولا نے برائی چھڑ کے اپنی بارگاہ دے وچ آن چ رکھی ہوئی ہے اور تینوں پتہ نہیں کنا سواد ہے کنا سواد ہے او جڑے کڑیاں دی خاطر سڑکاں دے چکر کڈدے نے انہاں جھلیاں نو کی پتہ ہوے مولا دی خاطر راتاں جاگ کے رونا ان دے اندر ثواب کنا ہے ان دے اندر سواد کنا ہے ہائے ہائے ایتھے گل کر لگیا وا فقیر اکثر گل کردا ہے اج فلماں ویکھ ویکھ کے اساں زندگی نو ترتیب دیتا ہے زندگی گزارنی سی مولا دے قرآن دے مطابق زندگی گزارنی سی نبی دے فرمان دے مطابق زندگی گزارنی سی او جی میں محمد بن قاسم گزار گیا ہے زندگی گزارنی سی جی میں ایوبی گزار گیا ہے ٹیپو سلطان گزار گیا ہے
اساں زندگیاں گزاریاں او جویں فلماں دے کنجر گزار دے نے فلماں دے کنجر گزار دے نے تاں کر کے اج دا جوان آکھدا اے اگر کڑیاں دے نال تعلقات نہ ہون زندگی چس والی نہیں ہوندی بے سوادی ہو جاندی ہے اینو انجوائے آکھیا جاندا ہے میں آکھیا جھلیا او کڑیاں دے نال تعلقات ہون او زندگی برباد ہوندی ہے اگر غازی المدین شہید ورگا یار دے نام تے پھانسی دا پھندا بھی گل وچ پا لوے او زندگی برباد نہیں ہوندی آباد ہی آباد ہو جاتی ہے توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اوے سونیا تینو بھول گیا اے اسا عزت اجاڑن والیاں دے وارث نہیں ہاں عزت اجاڑن والیاں دے وارث کنجر ہوندے نے اسا تے محمد ابن قاسم دے وارث ہاں جڑا حیا والا بھی سی غیرت والا بھی سی وہ جڑا کڑیاں واسطے نہیں سی آیا مسلمان دی دھی دی عزت بچان آیا سی فلماں تو زندگیاں گزارن دا ول سکھیا ہے جویں کنجر گزار دے نے اساں انہاں تو ول سکھیا ہے او سونیا تاں کر کے آئے دن خبر آوندی ہے آئے دن خبر آوندی ہے آئے دن خبر آوندی ہے اخبارات فلانا منڈا ہے انہیں گلے دے اندر پھانسی دا پھندا پایا ہے لٹک گیا ہے مر گیا ہے خودکشی کر لئی ہے خیر اینو کی پریشانی بن گئی ہے اینو سولی کنے چڑھایا ہے نہیں آپ مریا ہے کیوں مریا ہے آندے نے اے فلانی کڑی نال پیار کردا سی اوندا اگے بیاہ ہو گیا ہے اوندی اگے شادی ہو گئی انہیں سوچیا او میری زندگی وچوں نکل گئی ہے ہن میں جی کے کی کرنا ہے میں جی کے کی کرنا ہے اگر کڑی زندگی دے اندر ہے تے میں زندہ اگر وہ نکل گئی ہے تے پھر میں مردہ وہ سجنا یاد رکھ لے انج دیاں سوچاں انہاں دیاں ہوندیاں نے جنہاں نوں ماواں نے چھنکنے کھڑکا کھڑکا کے لوڑیاں دتیاں ہون گانے سنا سنا کے لوڑیاں دتیاں ہون او جنہاں نوں ماواں قرآن سنا سنا کے نبی دا فرمان سنا سنا کے لوڑیاں دیول اونا دا ایمان کیا ہوتا ہے او کڑیاں تو جان نہیں دیندے او غازی ملک ممتاز حسین وانگو محمد دے ناتے او پھانسی دا پھندا گلے دے اندر ہار سمجھ کے پا لئی دے دے او توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سجنا اکھاں کھول حقیقت پہ سمجھانا وا حقیقت پہ سمجھانا وا سجنا میں بازار جا رہا سا مینوں منڈا ٹکریا ہے میں کہ خیر کدھر پھر رہا ہے آندے مولوی جی چہرے تے داغ بن گئے نے کریم لبدا پھرنا کوئی کریم لب جائے میرے داغ مک جاون میں کیا جھلیا دل داغا نال بھر گیا ہے کدیوں داغ مکان دی نہیں سوچی او قسم خدا دی او چہرے والے دنیا دار ویکھدے نے
دل وال میرا مولا ویکھدا اے او جڑا چہرہ اے ایندا داغ کریماں نال مکدا اے پر جڑا دل اینے داغ کریماں نال نہیں جاندے اس کتاب قرآن مجید قرآن کریم نال جاندے نے وہ جنوں کربلا دا قاری نیزے تے چڑھ کے تلاوتاں کر گیا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تھوڑا جا وقت برداشت کر لو گے توجہ نال بولو نا سبحان اللہ او سونے آئے درویش میں گل مولا دے قرآن چو سنان لگیا ہاں مولا دے قرآن چو سنان لگیا ہاں اے درویش کائنات دے اندر ایک اجدا ویلا بھی آیا سی 7 کمرے نے وخلقت الابواب 7 نو تالا لگیا ہویا ہے ایک بی بی کھڑی ہے حسن و جمال والی ہے جوان بھی ہے بعد شہزادی بھی ہے بعد شہزادی بھی ہے رکاوٹ بھی نہیں آخری قالت ہے تلک او جلدی کر جلدی کر جلدی کر دیر نہ کر دیر نہ کر آواز اٹھ دیئے آواز اٹھ دیئے قال معاذ اللہ او بی بی کدھر پئی بلانی ہے مینوں اپنے مولا تو ڈر لگدا ہے او 7 کمرے ہون حسن و جمال بھی پورا ہوئے رکاوٹ بھی نہ ہوئے اگو جواب ملے میں مولا تو ڈرنا وا اے آواز عام انسان دی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی ہے توجہ ہے نا سجنا درد اوکھنل بولو نا سبحان اللہ ہون سونیا سن تینوں پوری گل سنانا وا پہلے اشارہ دے گیا وا اشارہ دے گیا وا جناب بی بی زلیخا یوسف علیہ السلام نو ادھر بھی جوانی ہے اور جوان کنو آخدے نے جوان کنو آخدے نے وہ جڑا کڑیاں نال تعلق رکھدا ہوئے او جوان نہیں زمانے دا بزدل ادھر ویکھ اپنے نفس دے ہتھوں ہر گیا ہے جوان کیڑا ہوندا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جوان تے علی ہے وہ جنہ بدکاریاں نہیں کیتیاں حیا دے نال نبی دے نام دا نعرہ ماریا ہے خیبر دا قلعہ پٹ کے رکھ چھوڑیا ہے ساڈا اقبال بولے سناواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ پہلے شعر سنو پھر مطلب سمجھاواں گا فرماندے نے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فخر و غنا نہ کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شعیر پر مدار قوت حیدری
اقبال فرماندا ہے او مسلمان انہیں جدوں جوان نو ویکھیا ہے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں دولے بن جان بڑی بلڈر بن جاواں نیت کی ہے تاکہ عورتاں میرے ول ویکھن عورتاں میرے ول مائل ہون عورتاں میرے ول متوجہ ہون آپ نے فرمایا ادھر ویکھ چرگیاں مرغیاں نال او ویٹ چکن دے نال اندر زور نہیں آندا او زور کیویں آندا ہے فرمایا آدھے دل تے قابو پا لے حیا بچا لے اکھ نیویں کر لے پھر سکی روٹی بھی کھاوے گا تیرے بازواں دے اندر علی حیدر قرار دا زور آئے گا او جڑا زور آندا ہے ویٹ لفٹنگ کرنا نہیں آندا ہاں ادھر تے حسن جڑا بندا ہے او کریمہ نال نہیں بندا اکھاں دے حیا نال بندا ہے رب دی بارگاہ دے اندر رون نال بندا ہے اترو بہان نال بندا ہے ادھر ویکھ گل سنا رہا سا بی بی زلیخا سامنے کھلوتی ہوئیاں آندیاں نے اے یوسف میرے ول ویکھ آپ نے فرمایا اگر میں تیرے ول نہیں ویکھدا پھر کی ہوئے گا او بی بی رو پئی آندی ہے اگر تو میرے ول نہیں ویکھے گا میری عزت نہیں رہے گی گوانڈنا نے تانے مارنے نے نوکر تے عاشق ہوئی ہے انہیں تیرے ول ویکھیا نہیں آپ رو پئے آپ نے فرمایا او بی بی اگر تیریاں کوئی سہیلیاں نے میرا بھی کوئی یار اگر تیری گوانڈنا دے اندر عزت نہیں رہندی میری مولا دی بارگاہ دے اندر عزت نہیں رہندی اینی جدوں گل ہوئی ہے آپ نے چھت وال ویکھیا ہے باپ یعقوب پیغمبر دا چہرہ ظاہر ہویا ہے بیٹا اس عورت دے آنکھیں لگ کے باپ دی چٹی داڑھی ہے تیری نبوت والی چٹی چادر ہے داغ نہ لوائی یوسف رو پے عرض کیتی ابا جی کی کراں 7 کمرے نے تالے لگے ہوئے نے فرمایا دوڑنا تیرا کام ہے دروازے کھولنا رب العالمین دا کام ہوئے گا تو دوڑ لا دروازے مولا کھولے گا تو دوڑ لا دروازے مولا کھولے گا قرآن بیان کردا ہے عورتاں آخدیاں نے یوسف ساڈے ول ویکھ فرماندے نے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ فرماندے نے مینوں جیل دے اندر جانا قبول ہے پر مولا دی نافرمانی کرا مینوں قبول نہیں فرمایا ساڈی خاطر جیل وچ گیا ہے اساں تینوں پورے ملک دا بادشاہ ہی بنا چھڑ لے تانوں ایک نوجوان مسلمان دی گل سنانا وا تاکہ یاد آوے تینوں مینوں یاد آوے اساں کیا ساں کیا بن گیا بھول گیا ہے تیریاں میریاں رگاں دے اندر کنہ دا خون ہے او کنجراں دا خون نہیں ہے غیرت منداں دا خون ہے اوے انہاں دا خون ہے جنہاں جاناں دتیاں نے
پر مولا دے دین تے حرف نہیں آن دیتا ہے. ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. تانوں دو گلاں سنانا وا. پہلی گل اے نوجوان زمانہ فاروق اعظم دا اے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. سونے ہوئے درویش میں گل سنان لگیا ہوں. اگر جان نو جی کر رہا ہوئے اے میری گل سن کے جایا جی. گل بڑی وڈی ہے پر کون سمجھاوے اس قوم نو. ہائے ہائے فاروق اعظم دا زمانہ ہے. ایک نوجوان مسجد نبوی وال عشاء دی نماز پڑھنا ہوندا ہے. سارا دیار کم کردا ہے. عشاء دی نماز بقایا نماز جڑی تھا تے وقت لبدا ہے پڑھ لیندا ہے. عشاء دی نماز فاروق اعظم دے پیچھے آ کے پڑھدا ہے. فاروق اعظم دے نال بڑا پیار کردے نے. فرماندے نے نوجوان جدوں نماز پڑھنا ہے کیویں ٹھر ٹھر پڑھنا ہے, سانو بڑا چنگا لگنا ہے. اساں جدوں تیری اکھاں دا حیا ویکھنے ہاں, شرم ویکھنے ہاں, سانو بڑا چنگا لگنا ہے. اج کنجراں نوں عزتاں مل گئیاں نے, اج چھکے تے چوکے لان والیاں نوں عزتاں مل گئیاں نے. او سجنا ادھر ویکھ, تاں کر کے پوری قوم چھکیا تے چوکے والے پاسے آ گئی ہے. وہ چھکیا تے چوکے والے پاسے آ گئی ہے. تینوں یاد نہیں رہا اساں چھکے چوکے لان والیاں دے وارث نہیں ہاں, اساں تے انہاں دے وارث ہاں جنہاں میداناں دے اندر چوکے نہیں مارے, تلواراں چلا کے کافراں دے سر لا چھوڑے. اساں بلے بازاں دے وارث نہیں ہاں, اساں تے سیف من سیوف اللہ, اللہ دی تلوار خالد ابن ولید دے وارث ہاں. ادھر ویکھ کہانیاں جو بھول گئیاں, حقیقتاں تو بے خبر ہو گئے. ادھر ویکھ سجنا اس نوجوان دے نال عمر پاک دا بڑا گہرا پیار ہے. آپ نماز پڑھ کے بوئے تے کھلو جاندے نے. او نوجوان جدوں نماز پڑھ کے آندا ہے آپ پیار نال اون دے نال ملاقات کردے نے. فرماندے نے نوجوان تیری کتنی پاک جوانی ہے, تیرے ول ویکھنے آ ٹھر جانے آ, تیرے ول ویکھنے آ ٹھر جانے آ, تیرے ول ویکھنے آ ٹھر جانے آ. ٹر جاندا ہے نظراں نیویاں پا کے. ایک رات اجڑی بھی آئی ہے, فاروق اعظم نے نماز پڑھا کے اس نوجوان نو مسجد دیاں چارے نکراں چ ویکھیا ہے پر نظر نہیں آیا. پوچھیا ہے او نوجوان نماز پڑھنا آیا ہے یا نہیں آیا؟ دسیا گیا ہے پتہ نہیں کی وجہ ہے اج نہیں آیا. آپ دعا کردے نے مولا اس نوجوان دی خیر فرماویں, خیر ہوے, پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا ہے اج نماز پڑھن نہیں آیا. ہائے ہائے ہائے, اج بلا گیند کھیڈن واسطے نہ آوے,
لوگ آخدے نے خیر ہوے ساڈا یار کھیڈن نہیں آیا، کھیڈ ہی بن گیا، او ساڈے وڈیرے وہ مسلماناں دے جواناں نو کھیڈاں دے میداناں دے اندر تلاش نہیں سن کردے، یا مسجداں دے وچ تلاش کردے سن، یا میدان جہاد وچ تلاش کردے سن۔ اپنے اندر دے خون نو پہچان، اپنے اندر نو پہچان، او نوجوان نال کی بنیا ہے؟ او سن کہانی سچی، شرح الصدور دے اندر لکھیا ہے نوجوان نال کی بنیا ہے۔ جا رہا ہے گلی دے اندر ایک بدکار عورت دا مکان ہے، انہیں نوجوان نو روزانہ آندیاں جاندیاں ویکھیا ہے، ادھر ویکھ ذہن کنجر ہوئے، ارادہ ہوندا ہے عورتاں میرے ول ویکھن، میرے ول مائل ہون، میرے ول متوجہ ہون، جدوں دل پاک ہو جاوے انسان آخدا ہے اوے ساڈی دھی بہن دے دل وچ خیر دا خیال نہ آوے تے ساڈا خیال کسے خیر دی دھی بہن دے دل وچ نہ جاوے۔ میں سمجھانا وا تھوڑا جا اگے جا کے، او ادھر ویکھ سجنا، عورت روزانہ ویکھدی ہے نوجوان ول، پر نوجوان ادھر نہیں ویکھدا، کیوں؟ جیڑیاں اکھاں محمد دے دیدار نو ترسدیاں ون، او عورتاں ول نہیں ویکھدے، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے اے تے نیرا گند ہے، اے تے نیرا گند ہے، اتے ماس چٹا چڑھیا ہے، بچے گند ہے، او جاندے نے پیار کرنا ہے تے محمد دے نال کرنا ہے، وہ جنے پیٹ دا پیشاب شریف بھی ایڈا پا کے جنے پی لیا ہے دوزخ دے اندر نہیں جائے گا، مولا جنت عطا فرمائے گا۔ او سجنا ادھر میں گل کر رہا ہوں، عورت نے بلایا ہے، نوجوان جدو اندر گیا ہے انہیں سمجھا خبریں لوڑ پہ گئی، کوئی پریشانی ہوے گی، اندر وڑیا ہے، عورت سامنے کھڑی ہو گئی، آخدی ہے او نوجوان اپنا مقصد پورا کر لے، آپ بھی راضی ہو، مینوں بھی راضی کر دے۔ نوجوان نے ایک قدم چکیا، یکدم خیال آیا او جھلیا رب بھی ویکھدا ہے، رب دا رسول بھی ویکھدا ہے، جدوں نامہ اعمال قیامت والے دن کھلنا ہے کی منہ وکھاویں گا، قبر دے اندر کیڑا چہرہ لے کے نبی دے سامنے جاویں گا کہ آج مدینہ الرسول دے اندر کیا کر رہا ہے، دھڑام تھلے ڈگیا ہے، تکلیف ہوئی ہے دل نو کہ میں قدم اٹھایا ہی کیوں ہے، عورت نو ہاتھ نہیں لایا، اے میں قدم چک کے نیڑے گیا ہے، بس ڈر لگیا ہے، بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا ہے، ہائے ہائے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا ہے۔ وہ بھی کوئی مسلمان ہے، کس منہ نال مسلمان سداندا ہے، جڑا آکھے میں برائی نہ کراں تے مینوں سواد نہیں آندا، مینوں لذت نہیں آندی، مینوں سکون نہیں آندا، اودے ہی آندا ہے جدوں برائی کر لینا وا۔ نا نا اے مسلماناں دے ذہن محمد دے غلاماں دے ذہن نہیں ہوندے، وہ جڑے محمد دے غلام ہوندے نے وہ آکھدے نے جنی دیر تک رات نو مصلی اتے کھلو کے اپنے آپ نو پسینے نال بھگو کے رو کے اپنے رب نو نہ منا لواں مینوں سکون ہی نہیں آوندا۔ سن سونیا سونے درویش نوجوان بس
خیال کیوں آیا ہے؟ اینی گل سوچ کے بھی ہوش ہو گیا ہے، اینی گل سوچ کے بھی ہوش ہو گیا ہے۔ عورت نے سمجھا ہے لگتا ہے مر گیا ہوئے گا، انہیں لت تو پکڑیا ہے تے باہر گلی دے اندر سٹ دیتا ہے۔ سن سونیا سن، ادھی رات دا ویلا ہویا، باپ دی اکھ کھلی ہے، اج چار پائی تے بیٹا نظر نہیں آندا، کی مسئلہ ہے؟ نماز پڑھن گیا سی، ادھی رات ہو گئی ہے، حالے تک میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ سجنا تینوں پتا ہے پترا نال بڑا ڈاڈا پیار ہوتا ہے، نظر نان دل جواب دے جاندے نے، پر اے تے حسین سی جرا 18 سال دا موڑیا تے چاہ کے لے آیا ہے، پھر بھی رویا نہیں، آندا لج پالا جویں تو راضی ہے حسین تیرے تے راضی ہو گیا ہے۔ توجہ ہے نا سجنا، دردا اوکھنال بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا سجنا، باپ نے چراغ چکیا ہے، بیٹے نو تلاش کرنے واسطے نکلیا ہے، ٹردیاں ٹردیاں گلی دے اندر لاش نظر آئی ہے۔ کون ہے؟ مٹھی لاش پئی ہے، انہیں سدھا کیتا ہے، یہ تے میرا ہی بیٹا ہے، موڈیاں تے رکھیا ہے، گھر آیا ہے، نبض تے ہاتھ رکھیا ہے، نبض چل رہی ہے، منہ تے پانی دے چھٹے مارے نے، نوجوان نے اکھاں کھولیاں نے، ایک جملہ بولن لگیا وا، سینے دا تویز بناویا جے، جدو نوجوان نے اکھاں کھولیاں نے، باپ دیکھدا ہے، روئی جا رہا ہے، بیٹا ویکھ کے آندا با میں تیرا رونا سمجھ گیا ہاں، تو روندا کیوں پیا ہے؟ رونا داڑھی تو پھڑیا ہے، عرض کیتی ابا جی مینوں محمد دی عزت دی قسم ہے، وہ تیری چٹی داڑھی تے داغ نہیں آن دیتا، اپنی جوانی بچا کے آیا وہ۔ آندا بارونا تیری چٹی داڑھی دے تے داغ نہیں آن دیتا، جوانی بچا کے آیا وا۔ بیٹا معاملہ کیا بنیا ہے؟ انہیں سارا واقعہ شروع کیتا ہے، جدو انہاں لفظاں تے پہنچیا ہے کہ ابا میں بس قدم اٹھایا، بس اے لفظ جدو بولیا ہے کہ میں ہاتھ تے نہیں لایا، بس قدم ہی اٹھایا ہے، قدم ہی اٹھایا ہے، دل دے اندر سٹ وجی ہے، او محمد دا غلام ہوئے تے ویکھے غیر عورتاں ول، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ بس اے خیال آیا ہے، سینہ پھٹیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے وہ نوجوان مر گیا ہے، باپ نے راتوں رات غسل کفن دے کے جنازہ پڑھا کے دفن کر چھوڑیا ہے۔ سویر ہوئی ہے، فاروق اعظم کو پتہ لگیا ہے نوجوان اللہ دے خوف دی وجہ دے نال مر گیا ہے۔ آپ نے ان دن باپ نو بلایا، فرمایا بابا جی مینوں اس جوان دے جنازے تے کیوں نہیں بلایا؟ گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے آندا لجپال میں سوچیا جناب برا نو پریشان کیوں کراں، سارا دیہڑ مخلوق خدا دی خدمت کر دیو تے رات تساں اللہ اللہ مصروف رہندے ہو،
تساں جناب والا گلیاں دے اندر گھومنا پھرنا ہوندا ہے، مخلوق دا خیال کرنا ہوندا ہے، میں تا کر کے جناب انہاں نو پریشان نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا مینوں اس نوجوان دی خبر تے لے چلو۔ آپ اس نوجوان دی خبر تے آئے نے، آپ نے فرمایا او نوجوان میں مولا دا قرآن پڑھیا کہ جیڑا مولا تو ڈر کے برائی چھوڑ دینا ہے میرا مولا میرے تے ناراض ہوئے گا، اے سوچ کے برائی چھوڑ دائے، لذت چھوڑ دائے، سواد چھوڑ دائے، رب العالمین انہوں 2 جنتاں دے گا۔ 10 رب العالمین نے تیرے نال اپنا کیتا ہویا وعدہ پورا کیتا ہے یا نہیں؟ قبر وچوں فٹ آواز آئیے او مرا رب دا قرآن بھی سچا ہے، نبی دا فرمان بھی سچا ہے، رب العالمین نے مینوں آدے وعدے دے مطابق 2 جنتاں دے چھوڑیاں نے۔ کیوں مرواندے جی زور؟ توجہ ہے نا سجنا ذرا اخرل بولو نا سبحان اللہ۔ ایک اور گل سنانا وا، امید بڑی ہے ایمان دی رتی جنہاں دے دل دے اندر ہوئے گی سنبھل جان گے، مگر نہ موت تے بڑیاں بڑیاں نو سنبھال چھوڑ دیئے۔ ادھر ویکھ سجنا ایک اور گل سنانا وا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں اج آکھدے نے اج ٹیکنالوجی دی لوڑ ہے، اج بمباں دی لوڑ ہے، اج سائنس دی لوڑ ہے۔ نا نا مسلمان او سائنس دی لوڑ نہیں، محمد دی غلامی نال دل نو پاک کرن دی لوڑ ہے۔ ادھر ویکھ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سلطان محمود غزنوی بھائی جان چند ایک منٹ گزارا کرو، پھر اس بعد جو گفتگو فرمانی ہوگی فرمانے رہے جی۔ توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ قسم خدا دی ادب نال سنن والا بندہ محروم نہیں رہندا، تے بے ادبا اونجے ویلا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی فوج سفر کر رہی ہے، ایک تھان تے جا ڈیرا لایا ہے، کافراں نے عورتاں بھیجیاں ایمان مسلماناں دا گمراہ کرن دی خاطر، پر انہاں نوں پتہ نہیں سی وہ جنہاں نے رات فلماں ویکھ کے سونا ہوئے او ہور ہوندے نے، وہ جنہاں نے درود پڑھ کے سونا ہوئے او عورتاں ول نہیں ویکھدے، او تے محمد دے رخ ول ویکھدے نے۔ عورت آئی ہے خیمے دے اندر، آندی ہے میں مظلوم ہاں، میں مظلوم ہاں۔ فوجی نے ترس کیتا ہے، خاموش ہو گیا، آندا رک جا، رات گزار لے پھر چلی جاویں۔ جوان سو گیا ہے، آنکھ کھلنی ادھی رات دا ویلا ہے، عورت ہے آدھا جسم مرد نے جسم نہ رگڑ دیے۔ نوجوان نے جدو ویکھیا ہے خنجر کڈیا ہے، آدھے پیر تے ماریا ہے، پیر پاڑ چھڈیا ہے۔ عورت نے جدو ویکھیا ہے پیچھے ہو گئی ہے، آدھی نوجوان میرے حسن دے اندر کوئی کمی ہے؟ انہیں آکھیا ضرور
تیرا کتھے میرے محمد دا کتھے؟ او ویکھدی ہے آندھی نوجوانا ایک بار دوبارہ میرے ول وے، میری اکھاں دی کشش ول وے، میرے ہونٹاں ول وے، جوان جواب دیتا ہے اے مسلمان سن، جوان آخدا ہے او بی بی میں جدوں تیرے ول ویکھنا تیرے ول نظر اٹھدی ہے مینوں اپنے نبی دا چہرہ اتھرواں نال بھریا نظر آوندا ہے۔ او غلام اج اس عورت دی آنکھیں لگ کے میں محمد دا دل نہ دکھاویں، ہائے میں محمد دا دل نہ دکھاویں، میں جدوں تیرے ول نظر مارنا وا مینوں کھلا قرآن یاد آوندا ہے، جدوں میں تیرے ول ویکھنا وا مینوں دوزخ دی اگ بھڑکدی نظر آوندی ہے، اپنے پیر تے خنجر کیوں ماریا؟ نوجوان آخدا ہے آ جڑی خواہش اینو مکایا تے نہیں جا سکدا پر دبایا ضرور جا سکدا ہے، جدوں تو میرے نال جسم لایا ہے میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے، میں جلدی نال پیر پاڑیا ہے کیوں تیرے ول توجہ نہ رہے، تیرے ول خیال نہ جاوے۔ انہیں جدوں ویکھیا ہے عورت دی چیخ نکل گئی ہے، آندھی ہاتھ بن کے آندھی او سونیا من گئیاں محمد دیاں گلاں تے بڑیاں سنیاں سن، اج پتہ لگ گیا ہے جندا غلام لال آئے آقا کی ڈالا او توجہ ہے نا سجنا درد اخرل بولو نا سبحان اللہ۔ ایویں بالکل تھوڑیاں جیاں گلاں رہ گئیاں، بس گل مکان لگیا وا، ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ او سونے ادھر ویکھو حسن دی گل کرنا وا، دماغ پاگل ہو گئے، ادھر ویکھ اکھ کھول مسلمان، بزرگ فرماندے نے مولا روم فرماندے نے آج رات نو حسن نظر آوندا ہے، چمکدے چہرے ویکھنا ہے، گلابی ہونٹ ویکھنا ہے، اکھ ویکھ کے دل دے بیٹھنا ہے کیا بات ہے، نا نا او نا نا اے مولا دا ہی جلوہ ہے، اے اوندا ہی نظارہ ہے، اوندا ہی حسن ہے، اوندا ہی جمال ہے، اوندا ہی کمال ہے، جن نے اتر ظاہر کیتا ہے 4 دن دی جوانی دیتی ہے، جدو ختم کرن تے آئے گا آدھا حسن ہٹا دے گا، پھر اوہی جوان اوہی حسن والے اوہی چمکدے چہرے والے جنہ تو لوگ جانا دیندے سن، جنہ دیاں تصویراں جیب وچ رکھ رکھ کے ٹھاردے سن دل نو، حال بن جاندا ہے چہرے تے وٹ پہ جاندے نے، وچے پیشاب وچے ہی پخانا ہے، اے حسن کدھر گیا ہے، او جھلیا ایندا ہوندا تے باقی رہندا او تے مولا دا سی اونے ہٹا لیا ہے، او تاں کر کے تیرے میرے ورگے جڑے ہوندے نے او چٹا ماس ویکھ کے دل دے بیندے نے، پر جڑے اللہ والے ہوندے نے مولا روم ورگے ہوندے نے او جاندے نے مولا جڑا حسن ہے اے تو دتا ہے، جدوں مکاویں گا ہر شے مک جائے گی، لہذا اساں اس زوال والے دے عاشق نہیں بندے، اس کمال والے دے عاشق بننے۔ انہاں رول جانا ہے، اور بڑے بڑے معشوق دنیا دے اندر آئے، ہزار عاشق گلیاں دے چکر کڈن والے،
بھی ایک جھلک دس جاوے ہائے او بھی دنیا تو ٹر گئے انہاں دیا داستاناں مٹ گئیاں داستاناں مک گئیاں نام لین والا کوئی نہ رہ گیا آخدے نے کئی سوچ بیندے نے یار دنیا میرے تو مردی ہے کیا حسن ہے دنیا جان دیندی ہے کیا آواز ہے دنیا جان دیندی ہے میں آکھیا جھلیا کتا 20 سال لنگ لینے پھر ویکھاں گے کون جان دیندا ہے 20 سال لنگ لین دے پھر ویکھاں گے کون جان دیندا ہے اوے حسن والیاں دے کسے رل جاندے نے عاشق گئے معشوق گئے پر دنیا جان دیے ہے ترخانہ دا بال ہے مزدور ہے کمی پر میرے نبی دے نال عشق پایا ہے سولی دا جھوٹا لے وکھایا ہے وہ جنازے دے اندر میرا نبی کلیا نہیں آیا آدھے 4 یاراں نو نال لے آیا ہے وہ بڑے بڑے زور آور آئے اور نہ لین والا کوئی نہیں رہا پر سونیا وہ کیڑی شے وے جنہیں غازی دا نام بچے نو یاد کرا چھڑیا ہے ہائے وہ جنہیں یا غازی دا نام بچے نو یاد کرا چھڑیا ہے اور سجنا ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آتے ہیں سب غم بھلا دیے 5 منٹ تو 7 منٹ دین دیو ہاں اگر دین دیو تو پھر اٹھنا نہیں گل میری پوری سننی توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ لمبا ہو جائے توجہ ہے ذرا اسی بات نال بولو نا سبحان اللہ او سونے ادھر ویکھ ایک اللہ دا فقیر سی بندہ آیا آندا لجپالا میری بیٹی ہے فلانا گلی دا منڈا ہے اوے سب ٹھوے ہوندے نے جڑے استانو تار تار کرن والے ہون مسلمان نبی دے غلام نہیں ہوندے او جڑے نبی دے غلام ہوندے نے او استا خیراں دی ہون انج حفاظت کردے نے او اے نہیں سمجھدے خیر اے سمجھدے نے خون تے وکھرا ہوئے گا پر محمد دا کلمہ تے وکھرا نہیں ادھر ویکھ سونے او اور لڑکا ہے میری بیٹی وال نظر رکھنا ہے آپ نے فرمایا بچی نو دوائی دے جن دے نال پخانے لگ جاندے نے پخانے لگ گئے فرمایا گند جڑا اکٹھا ہوئے ایک تھان تے اکٹھا کردا رہے 4-5 دن گزرے پیشاب کر کے حال بنیا ہے چہرہ پیلا پہ گیا ہے ویکھن جوگا نہیں رہا رب دے فقیر نے بلایا اس نوجوان نو پوچھیا او نوجوان تیرا کی خیال ہے آندا سرکار میں تے دل دینا وا گزارا ہی نہیں ہوندا آپ نے فرمایا او فلانی جگہ تے چلا جا
فلانے کمرے دے اندر چلا جا. جدو گیا ہے گند دا بھرا ہوا ٹوکرا پیا پیپا پیا ہوا ہے, دوڑ کے باہر آ گیا. لجپالا اوتھے گندے. فرمایا وہی حسن سی جڑا سارا نکل گیا ہے. یہی حسن سی جڑا سارا نکل گیا ہے. جنوں دل دیندا سے عاشق بندا سے, کیونکہ آج تے نکے نکے بال آئی لو یو آئی لو یو. میں کہا جے کسی نو پتہ لگ گیا نا تے اینے جوت پھرن گے تے پھر تینوں اے اب ہوش نہیں آئے. تانوں ایک گل نہ سناواں, گل مکی کھڑی بس میری گل مکی, ذرا ذوق نہیں بولو. ایک بندہ سی, ایک بندہ عورت ول ویکھیا دل دی بیٹھا کوئی ملاقات دا موقع بھی ہوے نا. انہیں کہا ٹھیک ہے آ جا فلانی تھاں تے. ملاقات ہوئی. بی بی نے آکھیا کتھے تیرا حسن تے کتھے میں نہیں مانی, کوئی جوڑ نہیں ہے. تیرا حسن کیا بات ہے, میں تیری حیثیت دی نہیں ہاں, چھڑ مینا. میری ایک سہیلی ہے, کیا بات, اوندا حسن تیرے نال جوڑ کھاتا ہے تو اون دے نال دے لا. اچھا کتے رہندی ہے, دس کتے رہندی. اینی جدو گل کیتی نا تے بی بی نے تڑال دتی چانڈ. تانوں پتہ ہے پھر ٹی وی دی پیداوار ہوندی تے اینے جو گیا اوڑ کے پراں جا بی بی دی چانڈ دتی. کیونکہ برگر کھا کھا کے بندہ اینے جو گئی شوارمیاں نال پلی ہوئی نسل دا ہاتھ یہی ہونا. اے کافراں اگے کھلون جو گئی نہیں. ہاں جی اے صرف آئی لو یو کرن جو گئی ہے. اچھا خیر جدو چانڈ بجی نا عاشق روڑ کے پیچھے ڈگے تے کپڑے چھانڈ چھونڈ کے آندے بی بی چنڈا کیوں مارنی ہے. انہیں آکھیا چلیا اگر دل مینوں دیتا سی تے پھر غیر وال کیوں ویکھنا ہے. پیار میرے نال سی, ویکھنا غیران نے. سونیا پیار اور وال تے نظر اور وال اٹھے چنڈا پیندیاں نے. اور جدو مسیتاں دے اندر بیٹھ کے تو میں آکھنے نبی دے عاشقاں, باہر جا کے جدو کسی عورت وال ویکھنے تے قدرت دیاں وی چنڈا پیندیاں نے. تڑل تڑل, کدے گھیو مہنگا, کدے تیل مہنگا, کدے فلانی شے اوکھی, کدے فلانی شے اوکھی. او جھلیا اے قدرت دیاں چنڈا پیاں وجدیاں نے. او محمد نو دل دے کے غیراں وال کیوں ویکھنا ہے. آ محمد دے دربار تے او ایسا ویکھیا ہے او جڑے محمد دے بن گئے نے رب العالمین خدائی انہاں دے پیراں وچ جھکا چھوڑی ہے. آخری گل, میں ایک بار بیٹھا سی تے میرے کول نا ایک نا, کیونکہ یار لوگ پھر آندے ہی رہندے نے, بیلی آ گیا, مطلب بیلی پرلے کھاتے دا آ گیا تے آندا مولوی صاحب آپ سے ذرا کچھ نہ علیحدگی میں بات کرنی. علیحدگی میں میں کل ہی خیر کرے, آج پتہ نہیں کی مصیبت کام کرنے لگی. علیحدگی میں آپ سے بات کرنی ہے. منڈے نے وہاں پینٹ شرٹ پائی ہوئی سے, تمہیں پتہ جب پینٹا پائی ہوئی تو پھر سمجھیں ساری ایک لات اسمان دوسری زمین ہے. اللہ کہ ہوندی ہے تو میں زمین تے گل مکان لگیا کی پریشانی بن گئی سرکار ہے. تشریف رکھو نہ تھوڑا جا گل سنو. گل تو آپ جاؤ انہوں کیوں اٹھانا ہے. جیڑی شاید انہوں اندر نہیں آن دینی وہی شاید باہر نہیں جان دینی. بند ہوندی ہے نا نصیبہ چکیا نہیں تو پتر کے نصیب تو سن رہے کیوں اٹھانا ہے. سنو ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. آندا ہے وہ میں نے نا اصل میں آپ سے اتنا ہی میں بات کرنی. میں کہ جی سرکار کر ٹھنڈا جی سا بھر کے, کیونکہ پھر رہ تو ٹھنڈے سا جاندے ہیں. میں کہ سرکار کو گل کرو گے تو سارے کو گل سمجھ آئے گی. آندا وہ دراصل مسئلہ جو ہے نا وہ چونکہ
وہ دراصل میں یہ ہے کہ نا وہ جو چونکہ نا یہ میں کہوے تو میرے کوئی گل سمجھ رہی آ رہی اصل میں وہ کوئی ایجوکیشن ہے نا وہ کوئی ایجوکیشن تو مسئلہ ہے بھی بس نہ سیدھی گل ہے کہ میں میرا دل ٹنگیا گیا ہوں تو کوئی تویز دے سمجھ گیا ہو نا نہیں تو نہیں سمجھے کیونکہ سارے باعزید بستامی بیٹھے ہو درویش لوگ تو کوئی پتہ نہیں لگ رہا میں کی کہہ رہا ہوں تے انہیں کہا جی تویت دے میں کہا سرکار لکھ دینا مگر ایک گل تے دسو توجہ اگر انہیں تھوڑی دیر تو بعد تہاڈی مشیرہ دے متعلق کوئی تویز لکھوان واسطے آ جاوے تے لکھ دیاں آندا ہے بدتمیز کہی کہ میں کہا چپ اور جدوں خیر دی عزت دی گل آوے تے تویز لکھوانے اور جدوں تیری عزت دی گل آئی ہے تو پھر تیرے بدتمیزی یاد آ گئی ہے سونا او جڑا مسلمان ہوندا ہے اور خیر دی عزت تے نگاہ رکھو نا او آدی عزت دی جیویں حفاظت کردا ہے ہر مسلمان دی عزت دی بھی میں حفاظت کردا ہے او جیویں کراچی سمندر دے کنارے دے اوتے مسلمان دی بچی دے کپڑے نو کافر نے سکھ نے راجے نے ہاتھ لایا انہیں آواز ماری حجاج ساری عزت بچاؤ حجاج اپنے دربار دے اندر بیٹھا ہویا ہے غیرت دی آواز ہوا فضا دے اندر ٹکراندی عام محل دیا دیواراں نال ٹکرائی ہے حجاج ابن یوسف تاریخ دا ظالم بادشاہ پر بے غیرت نہیں سی انہیں تلوار اٹھائیے کٹ کے آندے بیٹی پریشان نہ ہو حجاج تیری عزت بچان واسطے آ رہے ہیں حجاج دا طریقہ کار سی جدوں نے کسی علاقے تے حملہ کرنا ہوندا سی نا پوری دنیا دا نقشہ منگا کے اتے لال نشان لا چھڑدا سی فلانے علاقے تے حملہ کرنا ہے پر جدوں گل غیرت دی آئی ہے تھی مسلمان دی آئی ہے انہیں منگایا نقشہ خنجر اٹھایا خنجر اٹھا کے ہندوستان دا جدوں علاقہ سامنے آیا انہیں خنجر مار کے چیر چھڑیا دسیا مسلمان ہر نقصان برداشت کر سکتا ہے پر اپنی غیرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا سن داستان سن او میدان چایا لوگاں دا ہجوم رو رہے کیوں کہ ساری عزت نو کافر ہاتھ لایا ہے اساں بچان جوگے کوئی نہیں ہے حجاج ابن یوسف میدان چایا انہیں آکھیا ہن رون نال نہیں ہن خون دینا پائے گا انہیں تلوار میدان وچ سٹی انہیں آکھیا ہے کوئی اس تلوار دا حق ادا کرنے والا ایک جوان ودیا جیتا چہرہ نقاب چھپیا ہوا ہے اسلام دا شیر اسلام دا فخر کائنات جن دی جوانی تے ناس کرے گی تلوار اٹھائی چہرے تو نقاب ہٹایا اے کون ہے اے او ہے جن دے نال آج بھی سینہ ٹھر دے وہ جنوں اسلام دا شیر غیرت دا پہاڑ محمد ابن قاسم آکھا جاتا ہے اوے تو تاریخ بھول جائے گا تینوں تاریخ یاد نہیں رہی محمد ابن قاسم نے تلوار نو چکیا تے چومیا تے آکھیا دس دیاں کہ کافراں نو محمد دے غلام غیرت دا سودا برداشت نہیں کردے فوج کوئی نہیں کہنے لگے میں تیار کراں گا آپ علاقیاں دے علاقے پھرے ہے او منظر او حالات او ماحول او جذبات کدھر گئے او نٹ دی نظر ہو گئے او فلماں نے برباد کر دیتے سن ایک علاقے چ محمد ابن قاسم گیا ہے 7 سال دا بال آیا آندا چاچا کھلو جا
میں گھروں تلوار لے کے آنا وا میں اپنی بہن دی عزت بچان جانا ہے. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے. اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ. آندا ہے میں اپنی ہمشیرہ دی عزت نو بچان واسطے میرے محمد دا دربار لگیا سی. ایک بندہ آیا نواں نواں کلمہ پڑھیا انہیں. آندا ہے سونیا میرا برائی نو بڑا جی کردا ہے. فرمایا بہن نال کرے گا؟ آندا نہیں حضور نہیں. آپ نے فرمایا مان نہیں. آپ نے فرمایا بیٹی. آندا یا رسول اللہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا پھر سونیا سوچ جن نال تو برائی کرے گا آخرکار کسی دی ماں ہو سی, کسی دی بہن ہو سی, کسی دی دھی ہو سی. سمجھ نہیں لگی. آخری لفظ بول کے گل مکان لگے حضرت آخرن بولو نا سبحان اللہ. میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا جدو قیامت والا دن ہوئے گا مولا دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا. پانی حوض کوثر دا ہوگا. فرمایا کئی اندے ہون گے جنہاں نو مولا دھوپ وچ کھلوتا ویکھ کے فرمائے گا دھوپ وچ کیوں کھلوتے جے ساڈے عرش دی چھاں تھلے کھلو. خود بلائے گا. انہاں وچ ایک بندہ فرمایا راجل طلبت ہو امرات ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ. میرے نبی نے فرمایا او بندہ جنوں عورت نے برائی وال بلایا, خوبصورت بھی ہے سی, مال والی بھی ہے سی. انہیں آخیا میرے نال برائی کر. اگو جوان آخدا ہے فقال انی اخاف اللہ. تینوں راضی کر کے اپنے مولا نو ناراض نہیں کر سکتا. اج دے ایمان والا جدو قیامت والا دن آئے گا مولا فرمائے گا او جوان دھوپ دوجیاں واسطے ہوئے گی, تیرے واسطے دھوپ نہیں. اساں تیرے واسطے تے اپنے عرش دی چھاں بنائی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. آخر دے اندر نظرانہ عقیدت امام حسین دی بارگاہ دے اندر پیر باو دا شعر تے گل گئی ہے. مک ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. فرمایا لویا ہوئے او پیا کٹی وے اتے تا تلواری سدی وے مہندی بانگو او پیا رگڑی وے اتے تا ہتھیاری رنگے وے روئی بانگو او پیا پنی وے اتے تا دستاری سدی وے
عاشق صادقی میں باہوں جے کربان حسین کوئی کیوں نہ ہوئے ساڈے حسین جیتے جو ہے تو پھر ذکر نہ کریے تو اور کی کریے. شاعر آخدا ہے دلیل فتح تو دیکھو حسین کے دشمن جسے چکانے آئے تھے اسے اٹھا کے چلے. شاعر آخدا ہے ساڈا حسین جیتے ہے. کوئی دلیل بھی دے آندا ایڈی وڈی دلیل کو جواب ہی نہ دے سکے. لاجواب دلیل ہے. کیڑی دلیل؟ شاعر آخدا ہے آئے کا دے واسطے سن حسین دا سر جھکانا ہے، حسین دا سر جھکانا ہے. پر جدو گئے نے آدھے سامنے سر جھکانا ہے، پر جدو گئے نے پھر حال کی سی انہوں نے میرے حسین دا سر نوکے دی نیز رکھیا ہے، نیزے تے رکھیا ہے، نیزے دی نوک تے رکھیا ہوا ہے، نیزے دی نوک تے رکھیا ہوا ہے. اس طرح نیزا اونچا ہے ایدا دیکھو سر انہاں دے سر نیچے میرے مولا حسین دا سر بھی ہو پھر بھی دلیل فتح تو دیکھو حسین کے دشمن جسے جھکانے آئے تھے اسے اٹھا کے چلے. اے رب جہاں کل کائنات کے خالق قوم کا دامن غم دین سے بھر دے. بچوں کو عطا ہو علی اصغر کا تبسم اور بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو عطا ہو ولولائے اون محمد اور ہر ایک نوجوان کو علی اکبر کا جگر دے. ارادہ میرا ہور بھی بیان دا ہے سی مگر اینے تے اکتفا کرنا میں مناسب سمجھنا. ساتھیوں نے مسلسل کی رات جاگنا ہوندا ہے تے اس طرح پریشانی اور دقت بندی ہے. سمجھنے والے بندے واسطے ایک لفظ ہی کافی ہوندا ہے، نہ سمجھنا ہے میں ہور پھر گل سنا. توجہ ہے نا سجنا ذرا اوکھرن بولو نا سبحان اللہ. اے وی جوانا دی جوانی دی گل سنانا وا ذرا اونچی آواز نال پھر بولو سبحان اللہ تاکہ تینوں مینوں پتہ لگ جاوے جوانی کیویں گزاری جاندی ہے. وہ جوانی گزار گیا ہے محمد ابن قاسم گزار گیا ہے، جوانی گزاری ہے بلال حبشی نے گزاری ہے. اگر جوانی گزاری ہے شاہ مردہ شیر ازدا قوت پر مرتبہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ جوانیاں انہوں نے گزاریاں نے، جوانیاں انہوں نے گزاریاں نے. وہ جوانیاں نہیں ہوندیاں جوانی چڑھے تے شکل دا حال پہلے ہی پٹھا ہویا ہوئے تے کریمہ. ادھر ویکھ سجنا توجہ مسلماناں دا لشکر گیا ہے، صحابہ دا دور لشکر گیا ہے کافراں دے علاقے دے اندر حملہ کرنے واسطے. توجہ حملہ کرنے واسطے گیا ہے. عیسائی بڑے پریشان اپنے پادری کو آئے نے، آندے نو پادری جی کوئی مسلمانہ دا ٹولا آیا ہے، ہوندے بھی تھوڑے نے، ٹٹیاں تلواراں ہوندیاں نے، پاٹیاں پگاں ہوندیاں نے، پیراں چ جُتیاں نہیں ہوندیاں، پر جدوں میدان چ قدم رکھدے نے میدان چ قدم رکھدے نے یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. انج لگدا ہے کہ زمین بھی کمدی ہے آسمان بھی کمدا ہے. اے کون نے؟ ساڈے کول اسلحہ بھی تگڑا ہے. ایتھے گل کرنا وا حضرت قعقاع اسلام دا شیر سی.
ایک قمیض پاندے سن پر جدوں میدان چ نکلدے سن قمیض لا کے آندے سن قمیض لا کے آندے سن کیوں سات محمد دے نام تے وجے ساڈے دل نو ٹھنڈ پہنچڑی جنگاں ہوندیاں سن جنگاں ابتدا دے اندر ایک پہلوان ادھروں ایک پہلوان ادھروں آ جاندے سن لڑائی ہوندی سی اس تو بعد جنگ شروع ہوندی سی عیسائیاں دا بڑا بڑا پہلوان ہزار ہزار بندے نال لڑن والا آیا ہے ادھر حضرت قعقاع نے میرے نبی دا نعرہ ماریا ہے میدان چ آ گئے کافی دیر تک جنگ ہوندی رہی آپ بھی تھک گئے وہ بھی تھک آپ دا گھوڑا تھک گیا اوندا بھی گھوڑا تھک گیا دوویں زمین تے اتر پے دوویں زمین تے اتر پے لڑائی کر رہے ہیں تلواراں چل رہی ہیں اینی دیر آپ نے دیکھا گھوڑا تے تھکیا کھڑا ہے سا چڑھیا ہویا ہے کھلون جوگا نہیں ہے نظر پئی ہے عیسائیاں دے لشکر وچوں ایک بندہ گھوڑا لے کے آ رہا ہے اپنے پہلوان واسطے آپ نے سوچیا اندے کول گھوڑا آ جائے گا میں گھوڑے تو بغیر رواں گا تھکے کھڑے انہیں غالب آ جانا پریشان ہوئے نے خیر اپنے گھوڑے ول ویکھیا وہ بھی تھکیا ہوا سی پر تینوں پتا ہے جانور جانور ضرور ہے پر محمد دے نام ضرور جاننا ہے آپ قریب گئے گھوڑے دے کان دے اندر لفظ بولے فرمایا او یاد رکھ لے انہاں دا گھوڑا آ رہا ہے انہاں دا گھوڑا آ رہا ہے اگر تو ہمت نہیں کرے گا میں تیری شکایت دربار رسالت وچ کرائے گا جو ہی یہ لفظ بولیا ہے گھوڑا اج شیر بنیا ہے آپ اٹھے بیٹھے نے انج دوڑیا ہے جویں بجلی بھجدی ہے آپ نے اگے ودھ کے آن والے نوں بھی وڈیا ہے اوندا گھوڑا کھو لیا ہے گھوڑا کھو کے آپ پیچھے نو قتل کیتا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے او جڑے محمد دے غلام ہوندے نے انہاں نے میدان کتوں ہرنا انہاں کول جڑے جانور بھی ہوئے جانور بھی محمد دے نام جان دے ہائے سنو عیسائیاں او گل کر رہے سن عیسائیاں دی پادری کول گئے وہ جت جاندے نے اسا ہر جانے ہاں وہ جت جاندے نے ہوندے تھوڑے اسا بہتے جت جاندے نے اسا ہر جانے ہاں راز کیے کہن لگیا ہن جس علاقے دے اندر آون عورتاں نو نیم براہنا کپڑے او جویں دے کپڑے ٹی وی وچ پائے ہوئے ٹی وی جان جاؤ نہیں تو نہیں سمجھتے کیونکہ تواڈے علاقے چ کوئی نہیں ہے بالکل اس طرح چورس چ ڈبا ہوندا ہے چورس دی اون دے وچ کنجر ہوندے ہیں او نچدے نے گاندے نے مسلماناں دی دھیاں نوں نسن دا بھجن دا بال سکھاوندے نے ایک مینوں کہنا کہ وچ تے مولوی بھی اوندے نے ہائے حال کی ہوندا ادھر کڑی بیٹھی ہے چوڑی پجامہ پا کے ادھا سر ننگا ہے یہ اکھاں مار مار کے تبلیغ پہ کردا ہے ہائے ہائے ادھر ویکھ اے اسلام نو بدنام کرنے والے نے اسلام نو بدنام کرنے والے نے او جدوں دا دین ایسے مولویاں دی ہتھی آیا ہے انہاں نے دین دا بیڑا غرق کر چھوڑیا ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے اگر اسلام دی ترجمانی کرنے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگا غیرت والا ہوئے انہوں بولن دی لوڑ نہیں پیندی او نگاہ کر کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑنا ہے
توجہ ہے سجنا، نیم برہنا عورتاں نو کپڑے پوا کے ٹھل دے وہ ہاتھ چ پھول ہون، مسلمان جس راہ تو لنگن گے راہ وچ کھلو جاون میں لوک کے ویکھاں گا پھر دساں گا۔ ادھر ویکھ سجنا، جدوں مسلماناں دا لشکر آیا ہے ویکھیا حالات ہی بدلے پے، او ہور ہوندے نے جڑے چٹا ماس ویکھ کے دل دے بیٹھدے نے، او دل لٹیا پٹیا گیا ہے۔ او سجنا ادھر ویکھ، ادھر ویکھ، او جڑے دل والے ہوندے نے او پیپسیاں نو دل نہیں دیندے، او سرخیاں پاؤڈراں نو ون پونے لتاں تے کپڑے ویکھ کے نچدے دل نہیں دیندے، انہاں دا دل بڑا تگڑا ہوندا ہے۔ اے جدوں بھی جاندا ہے محمد دے دربار والی جاندا ہے۔ ہائے نیم برہنہ کپڑے ہون پھول ہونا تے سٹن، ہاں لشکر جدوں کول گیا ہے ابو عبیدہ ابن جراح آپ نے ویکھیا عورتاں والے، پھر پیچھے ویکھیا، فرمایا حال ویکھ لیا جے کی بنیا ہویا ہے، حضور ویکھ لیا، فرمایا جے تساں انہاں ول ویکھیا تہاڈی شکایت میں قبر رسول تے کراں گا، میں قبر رسول تے جا کے تہاڈی شکایت کراں گا۔ اے گل جدوں مجاہدین نے سنیے رو پے، آندے نو بیٹا کیویں دی گل کرنا ہے، اے کتھے محمد دا حسن کتھے جنہ یار دا مکھڑا ویکھیا ہوے اے جدے حسن والے نہیں ویکھدے۔ اعلی حضرت ایام نے تینوں ایک گل کرنا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نا گئے ہوئے سن مدینہ شریف، آئے آئے آپ دے زمانے دے اندر ہی نا آپ جنہ دنوں چ مدینے گئے ہوئے سن نا ایک شاعر بھی مدینے اپڑیا ہوا پالو نا کسے زمانے دے اندر حضور دے روزے دے سامنے دو درخت ہوندے سن، تانوں پتہ ہے ہن تانوں سجے کبے بجو سہ ہوندے نا، بجو قبراں دے دشمن ہوندے نے، ایویں انہوں نے کئی بجو ہیں تو انہوں نے پھر ساری شیاں پٹ پٹ دیتی، نشان ہی مٹا دیتے نے، پر جنہ اور نشان محمد دے غلاماں تے محمد دے نشانیاں دے کتھوں مٹدے نے، مٹن والے یار مٹین والے آپ۔ وہ شاعر نے شعر لکھیا، لوگاں نے اعلیٰ حضرت نے دسیا جی کمال ہو گئی ہے، شاعر نے شعر لکھیا ہے، اخیر کر دیتی، فرمایا کی لکھیا ہے دسو تے صحیح، انہوں نے دسیا جی شعر لکھیا ہے کہ حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں لیلا خیمہ کے خیمہ لیلا کے سامنے۔ کیا مطلب بھی آج جڑے دو درخت ہیں نا انج لگتا ہے حضور دے روزے دے گے بھی حضور دا روزہ لیلا دا خیمہ ہے، یہ مجنو بن کے کھلوتے ہوئے نے۔ لوگ آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑا تخیل پیش کیتا ہے، بڑی گل کی تھی۔ ہائے ہائے ادھر دیکھ، جدو ایک گل اعلیٰ حضرت تک پہنچی نا جی حضور کمال دا شعر لکھا ہے، اخیر کر چھوڑی، اخیر کر چھوڑی۔ آپ نے فرمایا کی شعر لکھا ہے؟ حضور لکھا ہے حاضر ہے درخت جو گنبد شاہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ نے جدو گل سنی اگ بگولا ہو گئے، آپ نے فرمایا کیڑا شاعر ہے میرے سامنے لے کے آؤ۔ وہ شاعر نے جدو آپ کے سامنے پیش کیا کہ تھر تھر کمبی جا رہے ہیں، تھر تھر تھر، آپ نے فرمایا تو شعر لکھی؟ جی جی میں لکھیا ہے، کوئی غلطی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو ہوئے کون میرے نبی دے روزے نو لیلا دا خیمہ آکھن والا؟ تو ہوئے کون او میرے نبی دے روزے نو لیلا دا خیمہ آکھن والا؟ آپ نے فرمایا سونا جتھے میرے نبی دا پیشاب شریف دا قطرہ ڈگیا ہے او کروڑا لیلا ایک پاسے او ذرہ ایک پاسے، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
آندا سرکار پھر کیویں آخنا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے، حاضر ہے درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے، انج نہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، آخ قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ انج لگدا ہے اے جویں عرش معلا ایک پاسے جبرائیل ہے دوسرا پاسے میکائیل ہاتھ بن کے میرے نبی دے روضے دے اگے کھڑے ہوئے۔ ہائے آپ نے فرمایا، عبیدہ ابن جراح نے فرمایا شکایت کراں گا تہاڈی، انہاں کہ سونیو اے اکھ غیر وال اٹھے، نا نا مسلماناں دا جواب سن، او ہٹیاں بٹیاں تے بیٹھ کے عورتاں دیاں کہانیاں نہیں چھیڑ دے۔ نوجواناں نے رو کے آکھیا لجپالا اے اکھ نکل دے سکدی ہے پر غیر والے اکھ نہیں سکدی۔ سر گھوڑیاں دے سراں نال جوڑ لے گزر گئے، عورتاں آکھدیاں رہیاں ویکھو ویکھو، جوان آکھدے سن بوتھا پراں کرو، جنہ مدینے دا تاجدار ویکھیا ہوئے تواڈے ول کدوں ویکھے۔ جدوں پادری نے ویکھیا ہے اونے آکھیا چیخ کے شور پا کے کہ جنی دیر تک انہاں دے اندر اے حیا موجود ہے اونی دیر تک تساں انہاں تے غالب نہیں آ سکتے۔ جتن واسطے تلواراں نہ بنایا جے، انج دا سامان بنایا جے، اے حیا نکل جاوے غیرت نکل جاوے۔ کیوں؟ اگر مسلمان بے غیرت بن جاوے تھا تھا تے جتیاں کھاندا ہے، اگر غیرت والا مہر علی ہوے اونی تسبیح دا ایک منکا پوریاں فوجاں ہی برباد کر کے رکھ چھوڑا۔ بس علموں بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار، اے رب جہاں کل کائنات کے خالق، قوم کا دامن غم دین سے بھر دے، بچوں کو عطا ہو علی اصغر کا تبسم، اور بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو عطا ہو ولولائے اون محمد، اور ہر ایک نوجوان کو علی اکبر کا جگر دے، علی اکبر کا جگر دے، علی اکبر کا جگر دے، وما علی الا البلاغ المبین۔ حضور جنہوں نے روزانہ جاگنا ہے ساڑھے نعرے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔ آپ ادھار نہ کر لیں، سارے بس مناسب پھر سے نہیں بس ٹھیک انہاں تے اکتفا کرنا۔ یار زندہ صحبت باقی، اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات، و آخر دعوا یار الحمدللہ۔